الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصاً على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام، تھوڑی آواز کھولیں. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. سیرت النبی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت طویل موضوع ہے جو کہ انسان ساری زندگی بیان کرتا رہے، انسان کی زندگی مکمل ہو سکتی ہے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل اس لیے کہ میرے پیغمبر کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، اور ہر پہلو کے اعتبار سے میرے پیغمبر کی سیرت اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ نظر آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو جو پہلو بھی دیکھیں میرے پیغمبر بے مثال نظر آتے ہیں اور با کردار نظر آتے ہیں. نہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مثال ملتی ہے اور نہ ہی کردار کی مثال ملتی ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت میں اور اپنے کردار میں اپنی مثال آپ ہی تھے۔ چنانچہ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک اہم اور بہترین اور چمکتا ہوا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی سب سے منفرد نظر آتے ہیں۔ میرے پیغمبر جیسا بہادر کوئی نہیں، میرے پیغمبر جیسا دلیر انسان کوئی نہیں ہے، اور میرے پیغمبر جیسا، میرے محبوب جیسا کوئی شجاعت والا انسان نہیں۔ اس پہلو کے اندر بھی، بہادری کے اندر بھی میرے پیغمبر کی مثال نہیں نظر آتی۔ چنانچہ نہایت ہی مشکل اور کٹن مواقع ایسے بھی آئے کہ جہاں اچھے اچھے جانبازوں اور بہادروں کے پاؤں لڑکھڑا گئے، لیکن میرے پیغمبر وہاں بھی نظر آتے ہیں تو بہادروں کے بہادر نظر آتے ہیں، دلیروں کے دلیر نظر آتے ہیں۔ وہاں پر بھی میرے پیغمبر ایک بہادری کی مثال پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے اندر جب دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوتا تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پناہ لیا کرتے تھے۔ اتنے بہادر تھے اللہ کے نبی جب دشمنوں کے مقابلے میں آیا کرتے تھے تو ہم اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے ہوتے۔ اللہ کے نبی سب میں سے دشمن کے قریب اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے، اتنے بہادر تھے میرے پیغمبر۔ اور یہ بہادری کی مثال ہے کہ جو دشمن کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور بڑھ چڑھ کر مقابلے میں اترتا ہے وہ سب سے بہادر ہوتا ہے۔ اور فرمایا ہم میں سے جو سب سے زیادہ بہادر ہوتا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی دشمن کے قریب ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے قریب وہ جو ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر ہوتا وہ ہوتا۔ تو بہادری بھی میرے پیغمبر کی بے مثال ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے، حسینوں میں سے سب سے زیادہ حسین تھے، سخاوت کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے میرے پیغمبر، لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر تھے میرے پیغمبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ لوگ رات کو آرام کر رہے ہیں کہ اچانک نیزوں کی، تیروں کی آوازیں آنے لگیں، شور کی آوازیں آنے لگیں، حملے کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے اپنی تلوار اٹھائی، تیر اٹھایا، حملہ ہو چکا ہے، جلدی کرو، اپنا دفاع کرو۔ جس وقت اللہ حضرت انس فرماتے ہیں لوگ باہر آئے نا، اور جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں لوگ اسی طرف بڑھنے لگے۔ دیکھتے ہیں ایک شخص گھوڑے کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ تلوار لٹکائے ہوئے اور آ رہا ہے، ان آوازوں کی طرف سے وہ شخص آ رہا ہے۔
جب لوگ تھوڑا قریب پہنچے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے ابو طلحہ تیرا گھوڑا تو ہوا کی طرح تیز بھاگتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اے مکہ والو، اے یہاں کے رہائشیو، اے یہاں کے رہنے والو، واپس پلٹ جاؤ، جب تک میں محمد موجود ہوں تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ آئے تھے حملہ کرنے، لیکن میں پہلے ہی سے ان کے ساتھ نبٹ آیا ہوں، انہیں واپس بھگایا ہوں، اب جا کے آرام سے سو جاؤ۔ یہ تھی میرے پیغمبر کی بہادری، اور یہ ہوتا ہے قائد، اسے قائد کہتے ہیں۔ رعایا آرام سے سو رہی ہو اور قائد اس کی دیکھ بھال کر رہا ہو۔ حکمران اور قائد اسے کہتے ہیں کہ رعایا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، رات کو اٹھ کے خود پہرا دے رہے ہیں۔ اور حضرت ابو طلحہ وہ انسان تھے جن کا گھوڑا بڑا کمزور تھا، لوگوں کے جتنے بہادروں کے گھوڑے تھے سب سے کمزور گنا جاتا، لیکن اللہ کے نبی جس وقت آ رہے ہیں کہتے ہیں ابو طلحہ تیرا تو گھوڑا ہوا کی طرح دوڑتا ہے۔ یہ تو میرے پیغمبر کا معجزہ تھا کہ جس وقت اس گھوڑے کے اوپر سوار محمد الرسول اللہ آیا تو وہ گھوڑا بھی تیز ہو جایا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ آرام سے سو جاؤ، فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں نمٹ آیا ہوں ان سے۔ تو میرے پیغمبر سب بہادروں میں سے بہادر نظر آتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر کی دلیری اور شجاعت، ایک منظر اور بھی دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں افراد غار ثور کے اندر موجود ہیں۔ جس وقت کفار تلاش کرتے کرتے اللہ کے نبی کو، حضرت ابو بکر کو غار کے منہ پر پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نیچے سے دیکھا کہ ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی کو فرمایا اے محبوبم، اگر ان کفار کو پتہ چل گیا انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اطمینان کے ساتھ بڑی تسلی بخش جواب دیتے ہیں، اور میرے پیغمبر کا یہ حضرت ابو بکر صدیق کو جواب دینا ہی بہادری کی مثال ہے، شجاعت کی مثال ہے، دلیری کی مثال ہے۔ فرمایا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے، یہاں پر تو اور میں دو بندے ہوں، وہاں پر تیسرا میرا اللہ موجود ہے۔ ابو بکر گھبرا نہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، تسلی بخش جواب دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے اور تسلی میں آ گئے کہ فکر کی ضرورت، ہماری حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ تو یہ میرے پیغمبر کی بہادری کی مثال اور دلیری کی مثال ہے کہ اللہ کے پیغمبر کتنے بہادر تھے۔ ایک دفعہ غزوہ ذات الرقاع سے واپس لوٹ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، نجد کے علاقے میں جنگ لڑنے گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور بڑے درخت موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کو کہ تھک چکے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قیلولہ کر لیتے ہیں، دن کا آرام کرتے ہیں تھوڑی دیر، پھر پرسکون ہوں گے تو آگے چل پڑیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم درختوں کے سائے میں لیٹ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں تشریف فرمائے آرام کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لٹکا دی، تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک شخص آتا ہے دیہاتی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکالتا ہے نیام سے، مسلمان نہیں ہے، اور آواز لگاتا ہے یوں تلوار سیدھی کر کے کہ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیدار ہو گیا اس کی آواز سن کر، اور جس وقت وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ، پھر کہنے لگا آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا، آج تلوار میرے ہاتھ میں ہے اور آپ نے ہتھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ، تیسری مرتبہ پھر کہنے لگا۔ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی آواز سنی، جمع ہو گئے، اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا، تو ادھر سے جبریل آیا اور اس نے آ کر اس انسان کو دھکا دیا، وہ گرتا، اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ میرے پیغمبر کے دبدبے اور رعب کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے ڈر کر جو ہے وہ معافیاں مانگنے لگا، اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ کے نبی چھوڑ دیجئے مجھے، میں واپس جا کر آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا کہ آپ کس چیز کے بارے میں مشورے کرتے ہیں اور کہاں کہاں آپ نے جنگ لڑنے جانا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور دبدبا بھی اتنا تھا کہ کفار دیکھ کے لرز جایا کرتے تھے، گھبرا جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں، اور میرے محبوب کے ساتھ دو صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے چچا، اور دوسرے حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام کچھ لمحے کے لیے گھبرا گئے اور واپس مڑے، دشمن سامنے، اس وقت واپس مڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو دشمنوں کی طرف بھگاتے ہیں، اور ابو سفیان حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سواری اور خچر کی لگام کو پکڑا ہوا ہے، ابو سفیان نے بھی پکڑا ہوا ہے، اور ہم انہیں روکنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نیچے سے ایڑیاں لگاتے ہیں تاکہ یہ آگے بھاگے، دشمن کی طرف بھاگے۔ یہ ہے بہادری اور یہ ہے دلیری، شجاعت۔ حضرت عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سواری کو پیچھے کھینچتا ہوں، اللہ کے نبی ایڑیاں لگاتے ہیں، وہ آگے بھاگتی ہے۔ ابو سفیان بن حارث نے بھی پکڑا ہوا ہے، لگام پکڑی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عباس آواز لگاؤ، اصحاب سمرہ کو آواز لگاؤ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی میری، انہیں آواز لگاؤ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میری آواز اونچی تھی، میں نے آواز لگائی، تو جو لوگ ادھر سے مڑ رہے تھے جس وقت انہوں نے آواز سنی، فرمایا واپس نبی علیہ السلام کی طرف اس طرح پلٹے کہ جس طرح گائے اپنے بچوں کی طرف پلٹتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقابلہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو دوڑاتے جا رہے ہیں دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں، دشمنوں پہ لرزہ طاری ہے، دشمنوں پہ گھبراہٹ ہے، گھبرا رہے ہیں دشمن، آج بڑا سخت مقابلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو روکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے نیچے اترے اور اپنے ہاتھ میں خاک لی، یوں پھینکی، سارے دشمنوں کی آنکھوں میں پہنچ گئی، اور نبی علیہ السلام فرما رہے تھے انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں اللہ کا، اور میں عبد المطلب سردار کا بیٹا ہوں۔ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مقابلے کے وقت پیچھے نہیں مڑ کر دیکھا کرتے،
بلکہ آگے بڑھ چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے مقابلے میں اترا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کا میدان ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہادروں میں سے بہادر نظر آتے ہیں، دلیروں میں دلیر نظر آتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت بدر کے میدان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے مقابلے میں اترے ہوئے تھے، اس وقت ہم صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے ہیں، اللہ کے نبی آگے آگے دشمن کے مقابلے کے ساتھ۔ فرمایا لچک نہیں آنے دیا کرتے تھے، اور یہی بہادری کی مثال ہوتی ہے۔ ایک بہادر کی یہی بہادری ہوتی ہے کہ جب میدان کارساز میں ہو تو اس وقت پاؤں لڑکھڑائیں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کا دن تھا، یوم الفرقان جسے کہا جاتا ہے، تو میرے پیغمبر کے اور بھی بڑے دشمن تھے، لیکن ایک میرے پیغمبر کا بڑا دشمن تھا ابی ابن خلف، اور اس نے نعرہ لگا دیا کہ میں اللہ کے نبی کو معاذ اللہ قتل کروں گا، میں اللہ کے نبی کو شہید کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جب اس ابی بن خلف کی یہ بات پہنچی کہ اس نے قتل کی دھمکی دی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا، فرمایا وہ نہیں، میں انشاءاللہ اسے قتل کروں گا، میں قتل کروں گا اسے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کا مقام ہے جس وقت صحابہ کرام، درے والے صحابہ کرام، چوٹی والے صحابہ کرام پہاڑ کی چوٹی پر ڈیوٹی جن کی مقرر تھی نیچے اتر آئے، اور دشمنوں نے خالد ابن ولید بڑے چال باز تھے، جنگوں میں بڑی چالیں چلتے تھے، بڑے جو ہے ماہر انسان تھے جنگوں کے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ان کی قوت اور ان کا سارا جو ہے وہ ایک جنگ کا جو ترتیب تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور مال غنیمت وہ اکٹھا کر رہے ہیں، دوسری طرف سے حملہ کر دیا، تو وہ ساری جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے، اور بڑا نقصان ہوا۔ احد کا میدان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو کر ایک طرف موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ یہی ابی بن خلف جس نے کہا ابھی موقع ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ختم کرتا ہوں۔ فرمایا جس وقت یہ دوڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، رستے میں صحابہ نے دیکھا یہ تو اللہ کے نبی کی طرف جا رہا ہے، صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، لیکن بڑا مضبوط ترین آدمی تھا اور بڑا جنگ کا ماہر انسان تھا۔ اب تو جنگ میزائلوں کے ذریعے، بمبوں کے ذریعے، جس میں بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں، اصل جنگ تو وہی ہوتی ہے نا، بندہ میدان میں اترے اور تلوار اور نیزوں کے ذریعے جنگ ہو، اصل وہ جنگ ہوتی ہے۔ اس میں بہادری کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا بہادر ہے، تو یہ بڑا بہادر تھا ابی ابن خلف۔ صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، صحابہ فرماتے ہیں لیکن ہم سے رک نہ پایا، آگے نکلتا ہے، ہمیں سائیڈ پہ کر کے تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آج ختم کرنا ہے، شہید کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف آ رہا ہے قریب، اور سارا اس نے اپنا جسم لوہے کے اندر، زیروں کے اندر لپیٹا ہوا ہے کہ کہیں تلوار اور نیزہ بھی نہیں لگ سکتا، کوئی مارتا بھی ہے تو لوہے پر وار ہوتا ہے، اس کے جسم پر نہیں ہوتا، پورا جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے لوہے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میری طرف آ رہا ہے، ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹا سا نیزہ ہے،
نبی علیہ السلام نے دیکھا سارا جسم اس کا وجود زروں میں لپٹا ہوا ہے، لوہے کے لباس میں محفوظ ہے، لیکن اس کی گردن تھوڑی سی ننگی نظر آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے نیزہ جلدی جلدی پکڑا اور یوں ہی پھینکا اور سیدھا نشانہ وہیں پر جا کر لگا جہاں اس کی گردن ننگی تھی۔ تو میرے پیغمبر کا نشانہ بھی چکتا نہیں تھا، ایسے بہادر تھے، ایسے ماہر تھے کہ جہاں نشانہ لگاتے وہیں پر جا کر نشانہ لگتا تھا، دائیں بائیں نہیں۔ فرمایا جہاں پر اس کی گردن بغیر لباس اور بغیر لوہے کے نظر آئی وہیں پر نشانہ لگایا اور اسے ہلکا سا زخم ہوا، جس نو اسی اپنی زبان چ خراش آ دیں، کوئی گہرا زخم بھی نہیں، خراش۔ فرمایا اس خراش کی، اس ہلکے سے زخم کی اتنی تکلیف اسے ہوئی، واپس مڑ گیا، ڈر گیا، واپس اپنے ساتھیوں میں پہنچا تو کہتا بڑی سخت تکلیف ہے، مجھے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ ساتھیوں نے کہا یار تو بڑا بہادر ہے، کیا ہو گیا تجھے، اتنی جلدی دل چھوڑ گیا ہے، پیٹا ہو، مضبوط ہو، تو یہ تو ہلکا سا زخم ہے، تجھے اتنے بڑے بڑے زخم لگ جاتے ہیں تلواروں کے، تجھے پرواہ کبھی نہیں ہوئی، اور آج ہلکا سا زخم تجھے خراش کیا، یہ تو تکلیف تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ سچا نبی ہے اور اس نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہی میرے قتل کا سبب بن جائے گا، اور میں اس کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ اسی زخم کی وجہ سے ابی ابن خلف جہنم، واصل جہنم ہو چکا تھا، اسی زخم کی وجہ سے مرا ہے۔ تو میرے پیغمبر کی بہادری، اس کی مثال نہیں ملتی، جس طرح میرے پیغمبر اور پہلوؤں کے اندر، سیرت کے اور میرے پیغمبر کے جتنے پہلو ہیں اس میں بے مثال نظر آتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادری میں بھی بے مثال نظر آتے ہیں، دلیری کے اندر بھی بے مثال نظر آتے ہیں، بہادری کے اندر بھی میرے پیغمبر کی مثال نہیں، شجاعت کے اندر بھی میرے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں، دلیر نہیں، بہادر نہیں۔ اللہ کے نبی سب سے بہادر انسان تھے۔ تو یہ بھی میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو ہے، بڑا کم بیان ہوتا ہے، تو میں نے کہا عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔